سر کے اعزاز میں 3 PhDs ہیں. سر نے بارٹ لا بھی کیا ہے. سر 3 LLM بھی کر چکے ہیں. 4 کتابوں کے مصنف ہیں اور سپریم کورٹ کے فعال وکیل بھی رہ چکے ہیں. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنے بزی ٹائم سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. میں نے آ کر یہاں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا. And I'm honored that I've been invited once again and given this opportunity to address you. تو ایک بات آپ کو بتاتا چلوں شروع سے کہ آپ کے سامنے بہت ہی اسٹیمڈ، لرنڈ، پڑھے لکھے عالم قسم کے پروفیسرز اور دانشور آ کر یہاں بات کریں گے، آپ کے ساتھ انٹریکشن کریں گے. یقیناً میں ان کی برابری کا دعویٰ تو نہیں کروں گا، اور یہ بھی ساتھ تو میرے خیال میں، میری رائے میں، سوسائٹی ایک ایسی اینٹیٹی ہے جو کبھی بھی کسی پریسائز کے دائرے میں نہیں آ سکتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی انسانوں پر مشتمل ہوتی ہے. انسانوں کا ایک کلیکٹیو ایکسپریشن ہے، کلیکٹیو ایک جس کو کہتے ہیں ایک اینٹیٹی ہے کہ انسان جب آپس میں جمع ہوتے ہیں تو سوسائٹی کی تشکیل کرتے ہیں، معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں. اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے انسان کی اولین تخلیق سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کے جو قیامت تک جو وقت ہوگا، اس کائنات کے خاتمے تک جو وقت ہوگا، اس عالم کے خاتمے کا جو وقت ہوگا، میرے خیال میں اس وقت تک شاید انسان اسی جدوجہد میں مشغول رہے گا، مصروف رہے گا، انگیج رہے گا کہ وہ اپنے آپ کو پہلے ڈیفائن کرے. کہ میرے خیال میں ہم انسان ہیں تو سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ انسان کیا ہے. ہم اینیملز ہیں، ہم اسپیشی ہیں، ایک جینیٹک کمپوزیشن ہے ہمارے اتنے کروموسومز ہیں تو اس لیے ہم انسان ہیں. دوسری جاندار کے ہم سے کم یا زیادہ کروموسومز ہوتے ہیں تو وہ کسی اور قسم کی شکل میں پیدا ہوتا ہے. دیکھیں یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ واٹ از اے ہیومن بینگ. یہ وہ سوال ہے جو صرف آپ کے ذہن میں نہیں آیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ روز اول سے جب سے انسان نے اس کائنات میں اپنی آنکھ کھولی ہے تو اس دن سے لے کر آج تک انسان جو چند سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی جدوجہد کرتا رہا ہے، ان سوالات میں سے ایک بنیادی سوال یہ ہے. میرے خیال میں یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ یہ وہ پیراڈائم ہے، یہ وہ پلیٹ فارم ہے، یہ وہ اسفیئر ہے کہ جس میں انسان انڈیویجول حیثیت کے ساتھ ساتھ دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ، اپنا رشتہ واضح کرتا ہے اور اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں اگر اکیلا آدمی ہوں اور پھر رہا ہوں تو میں ایک انسان ہوں اور میں انڈیویجول ہوں، فرد ہوں. لیکن جب میں آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں، کسی دوسرے انسان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں، تو سب سے پہلا سوال میرے ذہن میں یہی آئے گا کہ میری اس کے ساتھ جو ریلیشن شپ بن رہی ہے اس کی کیا ڈائنامکس ہیں، اس کی کیا ڈائمینشنز ہیں، اس کی کیا حدود اور قیود ہیں. اور یہی وہ سوال تھا کہ جو انسان کو روز اول سے جب سے اس نے معاشرت کی طرف قدم رکھا تو اس کو میرے خیال میں سب سے پہلا سوال یہی ذہن میں آیا کہ یہ جو میرے ارد گرد دیگر لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا ریلیشن شپ کیا ہوگا. کوئی آپ کا رشتہ دار ہوتا ہے تو اس کو آپ بطور رشتہ دار ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی آپ کا دوست ہوتا ہے اس کو آپ اس سانچے میں ڈالتے ہیں. کوئی آپ کا مخالف ہوتا ہے تو اس کو آپ اس سانچے میں ڈالتے ہیں. اور دس از دا بگننگ آف انڈرسٹینڈنگ کہ ریلیشن شپ کیا ہے. اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ساتھ جو اصل پروسیس ہے وہ ریشنلائزیشن کا پروسیس ہے. یعنی آپ اس پروسیس میں انگیج ہوتے ہیں جہاں پر آپ ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ریلیشن شپ کی ڈائمینشنز، اس کی انٹریکسیز، اس کے جو ویریس ایسپیکٹس ہیں وہ کیا ہے.
اور اسی سے معاشروں کے نظام تشکیل پاتے ہیں۔ مودودی صاحب نے اپنی ایک کتاب ہے ان کی بڑی مشہور پردہ میں انہوں نے ایک بڑا اچھا پیراگراف لکھا ہے، موقع کو پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہی ڈائلاگ وہ کیا، اور آگسٹ کونٹے ایک سوشیولوجسٹ ہے، آپ نے یقیناً جن نے سوشیولوجی اینتھروپولوجی پڑھی آپ کو بھی پتا ہو، وہ اس بات کو سوشیولوجیکل کانٹیکسٹ میں بتاتا ہے۔ ان دونوں کا نام میں نے اس لیے لیا کہ یہ دونوں تقریباً کم و بیشی کی بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا، حالانکہ مودودی صاحب کی صرف ایک چیز الگ ہے، اور انہوں نے صاحب نے یہ کہا ہے کہ انسان کے سامنے دو مین سوالات آئے ہیں۔ ایک اس کا کائنات کے ساتھ رشتہ، جب اس نے سٹارٹ لیا کہ اس کا اور کائنات کا آپس میں کیا تعلق اور رشتہ ہے، وہ یہاں کیوں ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے، اس کی پوزیشن بمقابلہ کائنات ویزاوی دی یونیورس وہ کیا ہے۔ اور یہ وہ سوال تھا جس نے مذاہب کے تصور کو بھی جنم دیا، جس نے اللہ اور مذہب اور دین اور یہ جتنی بھی چیزیں، ان کو اگر آپ ریورس انجینئرنگ کر کے پیچھے لے کر جائیں تو یہ اس سوال سے جنم لیے ہیں تمام ڈیولپمنٹ جتنے بھی انسان کی ہوئی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ مختلف مذاہب کو دیکھ لیں، وہ کیا ہیں، وہ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی مختلف کوششیں ہیں، جو انسانوں نے مختلف ادوار میں، اپنی ترقی کے مختلف ادوار میں جن سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں مختلف مذاہب کا نظام آیا۔ اسی طرح یہ جو دوسرا کوسچن ہے کہ آپ کا دوسرے انسانوں کے ساتھ ریلیشن شپ، اس نے نہ صرف آپ کی سوسائٹی کو جنم دیا بلکہ سوسائٹی کے جو ڈفرینٹ نظام ہیں، جن میں سوشیولوجیکل سسٹمز ہیں، آپ کے ایون چھوٹے لیول پہ اینتھروپولوجیکل، اس کے بعد پولیٹیکل، آپ کے اکنامکس، آپ کی جتنی بھی نظام ہائے زندگی ہیں اس وقت دنیا میں، اور پوری ہماری انسانی تجربات میں جو کچھ نظام ہمارے سامنے آئے ہیں، ان سب کی بنیادی اساس، ان کی بیسس یہ دو سوالات ہیں۔ اور ان میں یہ دوسرا میں اس لیے فورس کروں گا کہ ہمارے موضوع سے تھوڑا بہت ریلیٹڈ ہے۔ اب جب میں اس پہ آتا ہوں تو آپ کو پتا ہوگا، اور یقیناً آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سوشیولوجی والے ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں، جو نہیں ہوتے تو وہ ویسے ہی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ انسانوں کی سوسائٹیز میں دو طرح کی مین سوسائٹیز ہیں۔ ایک سوسائٹی جو ہے، اور ایک اور بھی آپ کو بات بتاؤں کہ ہم انسان سمجھتے ہیں کہ شاید آج کے ٹائم یونٹ میں، دیکھیں ہم ٹائم یونٹس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم لمحات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ لمحات وقت کا ایک حصہ ہے، اور ٹائم وہ چیز ہے کہ جس پر بڑے بڑے فلاسفرز نے اپنا دماغ کھپایا ہے کہ یہ وقت کیا ہے، یہ زمانہ کیا ہے، زمان و مکان، ٹائم اینڈ ٹیمپورل اینڈ اسپیشل کے جو نظریات ہیں۔ مذاہب نے اپنے نظریات دیے ہیں، فلسفی جو سیکولر فلسفی انہوں نے اپنے نظریات دیے ہیں، زمان اور مکان پر اسلامی تصوف نے بہت کچھ لکھا ہے، علامہ اقبال کی شاعری پڑھیں اس میں بھی یہ تصورات موجود ہیں۔ یہ وہ کوسچنز ہیں جو ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ میں یہ بات کرنا چاہوں گا، میں زیادہ فلسفے کی طرف نہیں جانا چاہوں گا، یہاں پر پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فلسفی کے ایکسپیرینس لوگ ہیں، یہ باتیں ان کے کہنے کی ہیں، لیکن میں ایک چیز صرف ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انسانوں کے معاشرے میں بنیادی طور پر دو طرح کے معاشرے ہوتے ہیں۔ ایک ہیٹروجینس معاشرہ ہوتا ہے جس میں مختلف قسم کی کلچرل ویلیوز ہوتے ہیں، مختلف قسم کی ثقافتی اقدار ہوتے ہیں، اور ایک آپ کا ہوموجینس قسم کا معاشرہ ہوتا ہے جس میں ایک طرح کے سماجی اقدار ہوتے ہیں۔ یہ جو معاشرے ہوتے ہیں، میری رائے میں جو ہوموجینس معاشرے ہیں، یہ انسانی معاشروں کی ترقی کی پہلی منزل ہوتے ہیں۔ جو جیسے جیسے معاشرے ڈیولپ ہوتا جاتے ہیں ان میں ہیٹروجینٹی پیدا ہوتی ہے، یعنی ان میں فرق پیدا ہوتا جاتا ہے، ان میں مختلف قسم کے لوگ، مختلف ثقافتوں کے، مختلف تہذیب کے، مختلف نظریات کے، مختلف مذاہب کے لوگ آ کے آپس میں ملنے لگ جاتے ہیں۔ اینڈ دس از ہاؤ اے سوسائٹی ایوالوز، وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھتے ہیں۔ ہوموجینس سوسائٹیز میں جس میں ایک ہی طرح کے لوگ رہتے ہوں، ایک ہی ٹائپ کا مذہب ہو، ایک ہی طرح کا لباس پہنتے ہوں، ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہو، ایک ہی زبان بولتے ہو، آپ دیکھیں ان کے اندر ترقی ضرور ہوتی ہے لیکن ترقی کا لیول اور سپیڈ وہ نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ اس کو ہوموجینس کی بجائے ہیٹروجینٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ سپیڈ اپ ہوتی ہے، ریولوشن کیوں ہوتی ہے؟ مارکسسٹ نظریے کے مطابق، ہیگیلین کانسیپٹ کے مطابق، وہ جو ڈائلیکٹکس کا پروسیس ہے، جدلیاتی جو ایک ترقی کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جب انٹر ایکٹ کرتے ہیں تو آپ ایک کنفلکٹ کی سچویشن میں جاتے ہیں،
اور جب آپ کانفلکٹ کی سچویشن میں جاتے ہیں تو کانفلکٹ میں دو ہی طرح ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں ہینڈل کرنے کے، کسی بھی تصادم کو ہینڈل کرنے کے دو طریقے، یا آپ لڑیں اس مخالف چیز کی مخالفت میں، آپ قوت کا استعمال کریں، طاقت کا استعمال کریں، جبر کا استعمال کریں، ظلم کا استعمال کریں اور اپنے مخالف چیز کو ختم کر دیں، یا تو یہ راستہ ہے۔ یہ راستہ مہذب لوگوں کا راستہ نہیں ہے، یہ جانوروں کا راستہ ہے، یہ ویشیوں کا راستہ ہے، جن کے پاس دلیل نہ ہو، جن کے پاس عقل نہ ہو، جو ایک ڈیولپ قوم ہوتی ہے، ڈیولپ لوگ ہوتے ہیں، انٹلیکچولی ڈیولپڈ ہوتے ہیں، مورلی ڈیولپ لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کانفلکٹ کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تصادم کے ساتھ ایک اس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں کہ تصادم کے نتیجے میں رکے نہیں وقت کا سفر، ترقی کا سفر رکے نہیں، وہ تصادم آپ کے لیے جنگ اور رکاوٹ نہ بنے، بلکہ وہ تصادم آپ کے لیے ترقی کے نئے راستے کھول دے، آپ کے لیے نئے آپشنز کھول دے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ چیلنجز نئی اپرچونٹیز کو جنم دیتے ہیں۔ تو آپ نے نئی اپرچونٹیز تلاش کرنی ہوگی، اور آپ دیکھ لیں، آپ اوور آل گلوبل کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں، تاریخی تناظر میں دیکھ لیں، جن معاشروں نے اپنی مخالفت کے ساتھ، مخالف اقدار کے ساتھ، مخالف لوگوں کے ساتھ کانفلکٹ کیا ہے، انہوں نے ترقی کی ہے کسی نہ کسی حد تک، لیکن وہ ترقی نہیں کی جو انسانی تہذیب، جس کے نتیجے میں تہذیب جنم لیتی ہے۔ جب آپ مفاہمت کرتے ہیں، مفاہمت سے میری مراد بالکل سرنڈر کرنا نہیں ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو چھوڑ کے دوسری کی بری چیزیں اپنا، نہیں، مینیج کرتے ہیں جب کانفلکٹنگ سچویشن کو، تو آپ کی ڈیولپمنٹ کا راستہ وہاں سے کھل جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں آج جتنی بھی ڈیولپ تہذیب ہیں وہ سب کو برداشت کرتی ہیں، انہوں نے اوپن رکھا ہوتا ہے۔ جو تنگ جو تہذیب ہے وہ کہتی نہیں یہ چیز ہوگی تو ٹھیک ہوگا، ورنہ ہم اور کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور چیز کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ سوسائٹیز کے اندر دو اور طرح کی بھی سوسائٹیز ہوتی ہیں۔ آپ اپنے معاشرے کو اسٹڈی کر کے آپ اس سے بھی اس کو آبزرو کر سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایک ہے اینتھروپوسینٹرک سوسائٹی اور ایک ہے ہوموسینٹرک سوسائٹی۔ اینتھروپوسینٹرک سوسائٹی وہ ہوتی ہے جو انڈیویجول کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسے آپ اس کلاس میں، سیمینار روم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص ایک خاص رولز کی، ایک خاص فریم ورک کی، ریگولیشنز کی وہ کرے گا، پابندی کرے گا، اور جو اس سے بغاوت کرے گا یا ان کو نہیں مانے گا اس کو ہم باہر پھینک دیں گے یا اس کو ہم سزا دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اینتھروپوسینٹرک اپروچ کے ساتھ بات کریں۔ کیا ہوا؟ انڈیویجول حیثیت آپ سب کی ختم ہو گئی۔ آپ کو میں پھر یہ اجازت نہیں دوں گا کہ آپ کہیں کہ نہیں جی میرا تو خیال یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں یہ رائے بھی ہونی چاہیے۔ آپ رائے کو انڈیویجول رائے کو کرٹیل کر کے کلیکٹیو رائے کو زیادہ اہمیت دینے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلیکٹیو رائے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، کلیکٹیو وزڈم کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ایک قدرت کا عجیب سا نظام ہے کہ جب معاشرہ بنتا ہے تو وہ اینتھروپوسینٹرک معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے، سماج بنتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ روایتی معاشروں میں روایات اور اقدار کی اور رواج کی بڑی شدید پکڑ ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی، یا دیکھ لیں گے شادی بیاہ کے مسئلے دیکھ لیں، جی میں نے اپنی فیملی سے یا اپنی ذات سے یا اپنی برادری سے باہر رشتہ نہیں دینا، بیٹی کا یا بیٹے کا ہم نے نہیں کرنی۔ کیوں؟ اینتھروپوسینٹرک ہوا ہے، یہ اپروچ ہے۔ یا یہ جو خاص قسم کا مخصوص لباس ہے یا آپ کا مخصوص قسم کا رہنے کا سٹائل ہے، اگر وہ فالو کریں گے تو آپ کو سوسائٹی ایکسیپٹ کرے گی، آپ کو اچھا آدمی سمجھے گی یا اچھی خاتون سمجھے گی۔ لیکن اگر آپ نہیں ہو اور آپ اپنی مرضی کرتے ہو، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے شعور کو استعمال کر کے، اپنی عقل کو استعمال کر کے، لیکن کیسے استعمال کر کے؟ آپ نے استعمال کرنا ہے، آپ نے عقل کے ذریعے استعمال نہیں ہونا، آپ نے اپنی عقل کو کنٹرول کر کے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے، ترقی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے نئی فکریں ایجاد کرو، نئی فکر ایجاد کرو، اور ہر لمحے نئی فکر کی طرف چلتے جاؤ۔ کوئی چیز آپ کی منزل نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی یہ نہ سوچو کہ آپ نے ڈگری لے لی تو آپ کی منزل آ گئی، بس ختم، اس کے بعد آپ نے سفر نہیں کرنا۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ایک کتاب پڑھ کر آپ نے کسی سبجیکٹ کو بڑا اچھا سمجھ لیا، اب اس سبجیکٹ پہ آپ نے کوئی اور کتاب نہیں پڑھی۔ جو یہ سوچتا ہے وہ اسٹیگنیشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ تبدیلی، چینج، ٹرانسفارمیشن،
یہ زندہ اور ترقی کرنے والے لوگوں کی علامت ہے. اسی لیے جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ کہتے ہیں کہ آئیڈیاز کا تصادم آئیڈیاز کی کریشن کے نتیجے میں آتا ہے. ایک آئیڈیا دیا گیا ہے, آپ نئے آئیڈیاز کریٹ کریں, آپ نئے علم ایجاد کریں, دریافت کریں, وہ آپ کو نئے آئیڈیاز دیں گے. اور یہ جو کانفلکٹ آف آئیڈیاز ہے یہی آپ کو ترقی کی معراج تک پہنچاتا ہے. جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود, جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود, کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. یہ مادی ترقی, اچھی اچھی گاڑیاں لینا, یہ چیزیں ترقی کی علامات ہیں, لیکن ترقی نہیں ہے. یہ ترقی کی ضروریات ہیں لیکن یہ ترقی نہیں ہے. ترقی افکار کی ترقی ہوتی ہے, نئے آئیڈیاز. اور نئے آئیڈیاز کہاں سے آئیں گے؟ آپ دیکھ لیں آج اس دنیا میں, آپ دیکھ لیں جب بھی آپ میں سے کسی بھی قوم میں, میں پوری انسانوں کی بات کر رہا ہوں, انسان کے کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی زمانے میں جس قوم نے افکار کی ترقی کی ہے اس نے دنیا کی امامت کی ہے, اس نے دنیا کی لیڈرشپ کی ہے. اور یہ لیڈرشپ خود بخود پھر آپ کو حاصل ہونے لگ جاتی ہے. آپ میں سے, سب میں سے جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ میں سے جو سب سے زیادہ نئے آئیڈیاز کے ساتھ, نئے ویژن کے ساتھ آئے گا, آپ دیکھیں گے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو عزت دینا شروع کر دیں گے, اس کو رسپیکٹ دینا شروع کر دیں گے. ہر معاملے میں آپ اس کو کہیں گے آؤ یار ہمیں بتاؤ یہ چیلنج ہے, اس کو کیسے مینیج کریں, کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا ذہن کریٹو ذہن ہے. اب کریٹو ذہن کچھ تو خیر قدرتی آپ کو ایک پوٹینشیل اللہ نے ہر ایک کو دیا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا اللہ نے کسی کو بیوقوف بنایا ہے. اگر اس کو بنایا بھی ہوگا تو اس کو کچھ اور صلاحیتیں ایسی دی ہوں گی کہ جو اس کی اس کمزوری کو کور کر جاتی ہیں. لیکن کیونکہ اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, یہ میرا ایمان ہے, اس نے ہر ایک کو ایکولی ٹریٹ کیا ہے, انصاف کے تحت ٹریٹ کیا ہے. اگر کسی سے کوئی ایک چیز لی ہے تو اس کو بدلے میں کئی اور چیزیں دی ہیں, بٹ اٹ از اپ ٹو ہم اور ہر کہ وہ اپنے اس پوٹینشیل کو کیسے دریافت کرے. اور اسی لیے قرآن نے بار بار آپ کو ایک ہی سوال کیا ہے. آپ قرآن کو پہلے صفحے سے لے کے اینڈ تک پڑھیں, سب سے زیادہ تاکید اللہ نے آپ کو, میں آپ کو بتاؤں میری رائے میں اللہ نے آپ کو قرآن میں زیادہ تاکید نیک بننے کی نہیں کی, آپ کو اللہ نے پرہیزگار بننے کی ہے. نیک اور پرہیزگار میں فرق ہے. پرہیزگار وہ ہوتا ہے جس کو اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے, جو سمجھتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز غلط ہے, یہ چیز میرے لیے غلط ہے, یہ دوسروں کے لیے غلط ہے. جتنی بھی تعلیمات آپ دیکھ لیں, میں اپنے مذہب کی بات کروں گا, اگر آپ میں سے کوئی کسی اور فیتھ سے تعلق رکھتا ہے ود آل ریسپیکٹ, یقیناً ہر مذہب میں اچھی بات ہے. میں ویسی جنرل, چونکہ میں اپنے ہی اس کے عقیدے پہ زیادہ کمپیٹنٹلی بات کر سکتا ہوں تو اس لیے میں کر رہا ہوں. اس میں بالکل یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اپنے عقیدے کو سپیریئر سمجھتے ہوئے آپ کسی اور عقیدے کو انفیریئر کر رہا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا ہے. اور پرہیزگاری کا فارمولہ کیا ہے, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے. دیکھیں ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کے سامنے آپ کوئی گندی چیز رکھیں یا صاف چیز رکھیں, اس کو نہیں پتہ چلتا اچھی کون سی ہے بری کون سی ہے. وہ تو ہر چیز اٹھا کے منہ میں ڈالے گا کیونکہ بچہ ہے, اس کا دماغ اتنا ڈیولپ نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے آپ کی عقل ڈیولپ ہوتی ہے آپ میں اچھے اور برے کی تمیز آنا شروع, اور یہی آپ کی عقل مندی کا امتحان ٹیسٹ.